التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده رواہ الترمذی و ابو داود۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونا باعث برکت ہے۔ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے اور اس کے بعد ہاتھ اور منہ کا دھونا باعث برکت ہے۔ اب تک جن احادیث کے سلسلے میں گفتگو کی جا رہی تھی وہ کتاب الاخلاق سے متعلق تھیں کہ انسان کے اندر اچھے اخلاق آ جائیں اور برے اخلاق انسان سے دور ہو جائیں۔ اب اس باب کے بعد اب آج ہم دوسرا باب شروع کر رہے ہیں جو معاشرت اور روزمرہ کے انسان کو جو معمولات پیش آتے ہیں ان سے متعلق احادیث پر یہ مشتمل ہے۔ آج جو میں نے یہ حدیث شریف پڑھی ہے یہ کھانے پینے کے آداب سے متعلق ہے۔ اس حدیث شریف میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے مشورے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر مدینہ منورہ کے باہر کے حصے میں خندق کھودی تھی، اور اس غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی اسی خندق کی وجہ سے کہا جاتا ہے، اور انہوں نے ہی مشورہ دیا تھا۔ تو یہ عرب نہیں تھے، عجم کے رہنے والے تھے، اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دی تو یہ مختلف مذاہب کا مطالعہ کرتے رہے تھے۔ بالآخر مذہب اسلام تک پہنچے، اس کی حقانیت انہوں نے سمجھی تو اسی سے وابستہ ہو گئے اور مرتے دم تک اسی مذہب اسلام پر قائم رہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے تورات میں یہ بات پڑھی تھی کہ کھانے کی برکت وہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ہے، تو آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ کھانے کی برکت کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا ہے اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا ہے۔ گزشتہ شریعتوں میں جتنی اچھی باتیں ذکر کی گئیں اسلام نے آ کر اور قرآن کریم نے آ کر ان کی تکمیل کی ہے۔ اب تورات میں ایک بات یہ ذکر ہوئی کہ کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونا یہ برکت کا باعث ہے، اسلام نے اس اچھی صفت کی تکمیل کی اور یہ کہا کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا برکت کا باعث۔ اب برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت عربی زبان میں ایک بہت وسیع المعنی لفظ ہے، اس کا معنی بہت وسیع ہے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ کھانے کا جو مقصد ہے مکمل حاصل ہو جائے، یعنی لذت بھی حاصل ہو اور انسان کو دلی خوشی بھی حاصل ہو، اور وہ کھانا ہضم ہو کر جزو بدن بھی بنے، نقصان دہ نہ ہو، اور یہ بھی اس میں داخل ہے کہ اس کھانے کے بعد اللہ کی اطاعت اور شکر کا مادہ پیدا ہو، بغاوت اور نافرمانی کا مادہ پیدا نہ ہو۔ چونکہ یہ خالص مادی اور حیوانی عمل ہے، کھانا اور پینا ایک مادی عمل ہے اور حیوانی عمل ہے، لیکن اسلام نے اس کے بھی آداب بیان کر کے اس مادی عمل کو بھی دینی عمل بنا دیا کہ تم اس مادی عمل میں شریعت اسلام کے آداب کی رعایت رکھو تو یہ مادی عمل بھی تمہارا دین بن جائے گا۔ تو پہلا ادب یہ معلوم ہوا کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے جائیں اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے جائیں۔ اس میں ہم سے بڑی سستی ہوتی ہے، ہم بیٹھ جاتے ہیں، کھانا لگتا ہے اور ہم بغیر ہاتھ دھوئے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آداب کے خلاف ہے اور نظافت اور صحت کے اصول کے بھی خلاف ہے۔ اصول صحت میں یہ بھی ہے کہ انسان جس ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے اس کو بھی دھوئے، اور کھانے میں جتنے آلات اور برتن استعمال ہو رہے ہیں وہ بھی دھلے ہوئے ہیں۔ یہ حفظان صحت کے اصول میں سے ہے، اور اسلام بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ ہم ان آداب کا خیال کریں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا دافع فقر ہے، فقر و فاقہ دور کرنے والا ہے۔ ہمارے لیے اس میں بہت فائدے ہیں، صحت کے لیے بھی مفید ہے اور ساتھ ساتھ فقر اور احتیاج کی دوری کا بھی یہ باعث ہے۔ دوسرا ادب کھانے کا یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ پڑھی جائے۔ اس میں بھی ہم سے بڑی سستی ہوتی ہے، ہم بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع نہیں کرتے، اکثر بھول جاتے ہیں۔ شریعت نے تو اتنی رعایت رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص بھول جائے اور بعد میں یاد آئے تو کیا پڑھے؟ فرمایا پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ پڑھ لیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے
کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان اس کو حلال کر لیتا ہے، یعنی اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، اور جس کھانے میں بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شیطان پھر اس کھانے میں شریک نہیں ہو پاتا، تو کھانے کی مکمل برکت کھانے والے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی آپ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے تھے اور کھانا شروع ہوا تو بسم اللہ پڑھے بغیر انہوں نے کھانا شروع کر دیا، کھاتے رہے، درمیان میں ان کو خیال آیا تو آخری لقمہ ان کا بچا تھا کھانے کا، انہوں نے فوراً کہا بسم اللہ اولہ آخر، اور پھر آخری لقمہ انہوں نے کھا لیا۔ آپ مسکرا پڑے اور فرمایا کہ اس کے پورے کھانے میں شیطان شریک تھا اور وہ ان کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، یہاں تک کہ جب آخری لقمے سے پہلے انہوں نے پڑھا بسم اللہ یہ اولہ آخر ہو تو شیطان نے جو کچھ کھایا تھا وہ قے کر دیا اور چلا گیا۔ اس کو وہ کھانا ہضم نہیں جس پر اللہ کا نام لیا جائے، وہ شیطان کے لیے حلال نہیں ہوتا۔ تو ہم بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھاتے ہیں، شیاطین کو شریک کر لیتے ہیں۔ پھر اس کھانے کے بعد نماز کا خیال کیسے پیدا ہوگا؟ اس کھانے کے بعد اللہ کی اطاعت کا مادہ دل میں کیسے پیدا ہوگا؟ اس کھانے کے بعد تو پھر سرکشی اور بغاوت اور گناہ کے خیالات ہی پیدا ہوں گے جس کھانے میں شیطان شریک ہو گیا۔ تو کھانے سے پہلے ہاتھ کا دھونا، کھانے کے بعد ہاتھ کا دھونا، کھانے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا، کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کے پاس وہ 3 فرشتے انسانی شکلوں میں پہنچے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جا رہے تھے اس قوم کو عذاب دینے کے لیے، تو انسانی شکلوں میں تھے۔ وہ کھانے پر جب انہوں نے کھانا ان کے آگے رکھا تو فرشتوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے، کیونکہ فرشتے تھے، فرشتوں کو کھانے کی حاجت نہیں۔ بالآخر جب وہ کھانے کے لیے ان کو کہا تو حضرت جبریل امین نے سوال کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ اس کھانے کی کوئی قیمت ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اس کی قیمت ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا قیمت ہے؟ فرمایا کہ اس کی قیمت یہ کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہا جائے، یہ اس کھانے کی قیمت ہے۔ یہ سن کر جبریل امین نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ اللہ نے اسی وجہ سے ان کو خلیل اللہ بنایا ہے کہ یہ ہر کام میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، کہ کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ ہو، کھانے کے بعد بھی الحمدللہ ہو۔ تو اس پر کہا کہ ان کو اللہ نے اسی لیے خلیل اللہ بنایا، اپنا دوست بنایا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی اس گھر میں جس میں اس نے رات گزارنی ہوتی ہے داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوتا ہے اور پھر کھانا بسم اللہ پڑھ کر وہ کھاتا ہے، تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے بھائی چلو یہاں سے باہر، آج ہمیں نہ یہاں رات گزارنے کی جگہ ملے گی نہ کھانے کی کوئی چیز ملے گی، اور وہ اس گھر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا ہے رات کو جہاں اسے رات گزارنی ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، کھانا کھاتا ہے اور کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا، تو شیاطین اپنے چیلوں سے کہتا ہے آ جاؤ آج ہمیں یہاں رات گزارنے کی جگہ بھی مل رہی ہے اور کھانے بھی ہمیں ملے گا، تو اس گھر میں وہ رہ جاتے ہیں۔ جب گھر میں شیاطین ہوں گے تو برکت کہاں سے آئے گی، چین و سکون کہاں سے آئے گا؟ تو شیطان سے بچنے کے لیے بھی ضروری یہ ہے جب گھر میں داخل ہو، حدیث شریف میں آتا ہے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ کتابوں میں لکھی ہوئی دعا ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے جب گھر میں داخل ہو، بچوں کو یاد کرانا چاہیے اور اس کا مذاکرہ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں یہ دعائیں یاد ہوں اور موقع موقع کی دعائیں پڑھ کر ہم ان کی برکات سے مستفید ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔